اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الشہادات میں تھی اور اس کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا آخری درس پڑھیں گے اور پھر امید ہے کہ سمجھ میں بھی آئے ہوں گے۔ آج کا درس جو ہے اس کا عنوان یہ ہے پھر رجوع کے بارے میں، اور کل والا درس بھی رجوع کے بارے میں۔ اب نکاح میں اگر رجوع کا لفظ آتا تو اس کا مطلب تھا کہ شوہر بیوی کی طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے۔ شاہد میں رجوع کا مطلب یہ ہے کہ شاہد جو شاہدی گواہی دیتا ہے اس سے مکر جاتا ہے۔ پہلے گواہی دی کہ زید چور ہے، پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں وہ تو چور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہی دی تھی اس سے دستبردار ہو جائے۔ اب اس دستبردار ہونے کی فی الحال یوں سمجھے کہ دو صورتیں ہیں۔ فی الحال وہ مالی گواہی تھی یا غیر مالی تھی، پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ حاکم نے ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا، پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ کیا؟ پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ حاکم نے وہ غیر مالی میں ان پہ حد بھی جاری کر دی تھی یا حد جاری نہیں کی تھی۔ تو یہ ٹوٹل اگر دیکھیں گے تو 8 صورتیں جا کے بنیں گی۔ 2 کو 2 کے ساتھ ضرب کریں گے ہو جائیں گی 4، پھر 4 کو 2 کے ساتھ ضرب کریں گے تو ہو جائیں گی 8۔ پھر مزید بھی اگر آپ میتھ کے ماہر ہیں تو اس کی بڑھاتے جائیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اگر ان کی گواہی کی وجہ سے مشہود علیہ نے، جس کے خلاف انہوں نے گواہی دی تھی، اگر کچھ رقم دی ہے تو وہ یہ رقم ان شاہدوں سے لے گا کہ بھائی تمہاری گواہی کی وجہ سے یہ میں نے کام کیا تھا، مجھے دے دو۔ اور اگر یہ مثلا دعویٰ کرتے کہ ہمیں اشتباہ ہوا تھا، کوئی بہرحال تو اس کی الگ شکیں جو عبارت میں پڑھیں گے۔ لیکن اگر ان کی گواہی کی وجہ سے مشہود علیہ کو کوڑے لگے تھے، یا ان کی گواہی کی وجہ سے مشہود علیہ کو قصاص ہوا تھا، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس مشہود علیہ نے فلاں کو قتل کیا، نتیجے میں مشہود علیہ بھی قتل ہو گیا۔ قتل ہونے کے بعد جیسے کہ کچھ لوگ جو ہے کیا ہے جناب بیٹھ کے پھر اپنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بھائی ہم ایسے ہیں جو ایسے ہی قتل کرا دیتے ہیں۔ وہ بات جا کے حاکم تک پہنچی۔ اب اس مقتولین کے وارث کو بھی پتہ چلا کہ انہوں نے تو ناحق گواہی دی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مقتولین کے وارث کو یا وراث کو حق ہے کہ ان شاہدوں کا قصاص کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے باپ کو انہوں نے قتل کرایا تھا تو وہ بھی ان کو قتل کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں۔ بھائی قتل کریں گے، ایک کے بدلے میں 2 شاہدوں کو قتل کرائیں گے کیا؟ یا فرض کریں اگر 4 شاہد تھے تو 4 کو قتل کریں گے؟ کہتے ہاں 4 کو قتل کریں گے، لیکن ہر ایک کو 75% دیت دیں گے۔ یعنی ایک انسان کی فرض کریں دیت ہے 100 اونٹ، تو ان کا جو باپ قتل ہوا تھا تو وہ 100 اونٹ اس کو ملنے چاہیے کیونکہ ناحق قتل ہوا۔ اگر اونٹ لینا چاہیں تو ان 4 شاہدوں میں سے ہر ایک سے 25 اونٹ لیں گے، کیونکہ یہ قتل کا چوتھا حصہ سبب ہے، فل قتل کا سبب نہیں۔ اور اگر آپ کی دل ٹھنڈی نہیں ہوتی اونٹ لینے سے، آپ ان کو قتل کرانا چاہتے ہیں تو چوتھے حصے قتل کا تو آپ کو حق ہے، 3 حصے قتل کا تو حق نہیں ہے۔ اب 3 حصے بھی قتل کرانا چاہتے ہیں تو 75 اونٹ اس شاہد کو دیں گے، 75 اس کو، 75 اس کو، 75 اس کو، نتیجے میں 300 اونٹ آپ دیں گے مثال کے طور پر، تو آپ 4 کو قتل کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے مہر کے بارے میں انہوں نے گواہی دی کہ شوہر نے ادا نہیں کی، شوہر بیچارے نے کی گواہی کی وجہ سے دوبارہ ادا کی، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو جھوٹ بولا تھا تو شوہر مہر ان سے لے لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جتنی بھی شکیں آپ ذہن میں لانا چاہیں وہ لا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل، پھر رجوع کے بارے میں ہے۔ رجوع کس سے کرنا؟ ان شہادت، اپنی گواہی سے۔ اذا رجعا، تثنیہ کا صیغہ بیٹا،
یعنی اگر دونوں شاہد رجوع کریں، ٹھیک ہے، پھر رجعہ تو الف جو ہے کہ وہ ضمیر بارز ہے نا، تو اس ضمیر بارز کا یہ مرجع بتاتے ہیں، اے شاہدان، یعنی دونوں شاہد رجوع کرتے ہیں فی ما، اس شہادت میں یا اس حق میں یعتبر فیہ شاہدان، جس میں 2 شاہد ہونے چاہیے، معتبر تھے، کیونکہ کچھ حقوق ایسے تھے جن میں 4 شاہد ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، اول اکثر یا اکثر شاہد تھے اور سب نے رجوع کر دیا، حیثو یعتبر، یعتبر میں ہوا کی ضمیر مستتر جو اکثر کی طرف جا رہی ہے، جبکہ اکثر کیا ہو، معتبر ہو، قبل الحکم، ابھی حاکم شرع نے فیصلہ نہیں کیا تھا، حاکم کے قضاوت اور فیصلے سے پہلے ہی انہوں نے رجوع کر لیا، تو امتنع الحکم، حاکم شرع کا فیصلہ کرنا ممتنع ہے، کیونکہ وہ فیصلہ شاہدوں کے شہادت کے مطابق کر رہا تھا، انہوں نے اپنی شہادت کو باطل کر دیا، لأن الحکم تابع لشہادت، اس لیے کہ یہ حکم جو ہے تابع ہے کس کا بیٹا، شہادت کا، ٹھیک ہے، اور وقد ارتفعت، اور وہ شہادت جو ہے کیا وہ اٹھ گئی، وَلِأَنَّهُ، اور دوسری دلیل یہ کہ جب شاہدوں نے متضاد باتیں کی ہیں، لأن الحاکم، حاکم صاحب لا یدری اصدق فی الاول او فی الثانی، کیا یہ گواہ اپنی پہلی بات میں سچے ہیں کہ یہ چور ہے، یا دوسری بات میں سچے ہیں کہ یہ چور نہیں، تو یعنی حاکم شرع کو گویا کہ قطع حاصل نہیں ہوئی، ٹھیک، فلا یبقى ظن صدق فی شہادت، تو نتیجے میں حاکم کو یقین تو کجا، ظن بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے کیا اس گواہی میں سچے ہیں۔ خوب، یہ تو تھا کہ اگر فیصلے کرنے سے پہلے انہوں نے رجوع کر لیا تو ان کو بھی کچھ مالی نقصان تو نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا، وَإِنْ كَانَ رُجُوعُ بَعْدَ الْحُكْمِ، لیکن اگر رجوع حاکم شرع کے فیصلے کے بعد ہوا، لم ينقض الحکم، تو حاکم کا فیصلہ اب ٹوٹے گا نہیں، یعنی حاکم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو 5 کوڑے لگاؤ تو 5 کوڑے لگیں گے، اور اگر مالی تھا کہ اس کو 5 لاکھ دو تو وہ دیں گے، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مَالًا، اگر کہ حکم کیا ہو، مالی ہو، وَضَمِنَ شاہدان، ٹھیک ہے، تو جس نے پیسے ادا کیے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ دونوں شاہد ضامن ہیں، کس کا، ما شہدہ بہی، ما سے مراد مال ہے، کیونکہ میں نے تبیین ہی آ کے اس کو بیان کر رہا ہے، ما شہدہ بہی من المال، جس مال کی انہوں نے گواہی دی تھی، سواء کانت العین باقیتاً، چاہے وہ عین جو مشہود علیہ دے چکا وہ عین باقی ہو، ٹھیک ہے، او تالفتاً، یا وعلیکم السلام، یا وہ تلف ہو جائے، مہربانی بھائی، علی اصح القولین، 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ وہ عین باقی ہو تو بھی شاہدوں کو دینی ہے، تلف ہو جائے تو بھی شاہدوں کو دینی ہے، وکیل تستعاد العین القائمۃ، اور ایک قول کہتے ہیں شاہد نہیں بھائی، شاہدوں کی وجہ سے جن کو وہ عین ملی ہے، اگر وہ عین موجود ہے بھائی واپس کرو، کیونکہ تمہارے شاہدوں نے اپنی شہادت کو ختم کر دیا ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى قَتْلٍ أَوْ رَجْمٍ، اگر شہادت جو ہے وہ قتل کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے، یا رجمن سنگسار کے بارے میں ہو، او قطع یا کسی اعضاء میں سے کسی عضو کے کاٹنے کے بارے میں ہو، او جرحن یا کسی زخم کے بارے میں، اس نے اس کو زخم پہنچایا تو اس کو بھی زخمی کرنا چاہیے، او حدن یا وہ اسلامی سزا کے بارے میں ہو، ہر اسلامی سزا میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اعضاء میں سے کسی کو کاٹا جائے، کوڑے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وَكَانَ قبل استعفائه مولا علیہ سیاں درس پڑھیں حبوبت بسم اللہ، وَكَانَ، خوب، اور یہ جو ان کا رجوع ہے یہ کب ہے، قبل استعفائه، ابھی وہ حد جو ہے کیا ہے حاصل نہیں کی گئی، وہ اس پر جاری نہیں کی گئی، لم یستوفے، تو پھر حد جو ہے کیا ہے وہ حاصل نہیں کی جائے گی، اس کو وہیں پر بریک مارا جائے گا، کیوں، لأنہا کی ضمیر کہاں جائے گی، یہ ان چیزوں کی طرف پلٹیں، علی البدل، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، قتل ہے، جرح ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب کی سب تسقط بشبہت، یہ شبہ کی وجہ سے جو ہے کیا ہے وہ جناب ساکت ہو جاتی ہیں، ورجوع شبہتن، اور شاہدوں کا رجوع کرنا یہ کیا ہے ایک شبہ،
یعنی حاکم کو شبہ میں ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں یہ مجرم بھی ہیں یا مجرم نہیں ہیں۔ والمال لا یسقط بشبہ، جبکہ مال جو ہے وہ شبہ کے ذریعے ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہو فی الحد فی معنی نقض، وہو یعنی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حاصل نہیں کرے گا قتل کوڑے یہ وہ، حد میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اس آپ حد والے فیصلے کو توڑ دیں، یعنی اب وہ حد قتل جرح قصاص آپ نہ کریں۔ وہ فی القصاص، اور اگر قصاص ہے، گواہی کس کے بارے میں دی؟ یعنی جیسا اس نے جرم کیا ہے ایسی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قیل ینتقل الی الدیۃ، تو کہا گیا ہے کہ جب شاہد اپنی گواہی سے مکر جاتے ہیں تو اس بندے پر قصاص جاری نہیں ہوگا، لیکن دیت اس کو دینی پڑے گی۔ یعنی انہوں نے پہلے گواہی دی تھی، اس نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کٹنا تھا، ابھی ہاتھ کٹا نہیں، انہوں نے کہا ہم نے جھوٹ بولی ہے، تو بھائی ہاتھ کاٹنا تو ان کے رجوع سے ختم ہو جائے گا، لیکن ہاتھ کاٹنے کی جو دیت تھی فرض کریں 50 لاکھ وہ ادا کرنے ہوں گے۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ دیت یہ بدل اضطراری نہیں ہے، بدل اختیاری ہے۔ یعنی جو صاحب قصاص ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں میرا تو ہاتھ کٹا، میں اس کا کیوں کٹاؤں، مجھے پیسے دے دو، تو کر سکتا ہے۔ ممکن یہ بدل ممکن ہے کب؟ عند فوات محل ہی، اگر سامنے والے کا وہ ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس نے منہ میں چھری ڈال کے اس کا ہاتھ کاٹا یا پاؤں کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹا، اس کا ہاتھ پہلے ہی کٹا، اب کیسے کاٹیں گے؟ تو بھی کہتے ہیں کہ ابدیت کی طرف چلے جائیں۔ وہ علیہ لا ینقض، علیہ اس کیل کے مطابق جو ہے کیا ہے لا ینقض، یہ قصاص والا مسئلہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک، وکیل تسقط، اور ایک قول کہتا ہے کہ بھائی یہ دیت بھی ختم ہو جائے گی، کیوں؟ لأن الدیت فرع القصاص، اس لیے کہ دیت یہ فرع ہے کس کی؟ قصاص کی، جب قصاص ختم تو دیت بھی ختم۔ فلا یثبت الفرع من دون الاصل، تو نتیجے میں فرع ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، فرع ثابت نہیں ہوگی بغیر اصل۔ جب اصل ثابت نہیں، جب جڑیں آپ نے درخت کی کاٹ دی تو اوپر کی شاخیں بھی اس میں کی ہریالی ختم ہو جائے گی۔ فیکون ذالک، پس فرع کا عدم ثبوت یہ کس میں ہے؟ فی معنی نقض ایضاً، یہ ایسے ہے کہ جیسے نقض ہو گیا، یعنی جیسے آپ جو ہے کیا ہے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے تھے، ایسے گویا کہ آپ دیت بھی نہیں لے سکتے۔ والعبارۃ تدل باطلاقها، کہتے ہیں یہ عبارت کے اگر اطلاق کو دیکھا جائے تو اوپر کہیں بھی شہید اول کی عبارت میں جو ہے کیا ہے جناب کوئی جو ہے کیا ہے قصاص کی بات نہیں تھی، علی عدم النقض، کہ حکم نہیں ٹوٹے گا مطلقاً، چاہے حاکم کے اس حکم اجرا کرنے سے پہلے وہ مکر جاتے ہیں یا بعد میں مکرتے ہیں۔ وہ استیفاء متعلق شہادت و انکان حدن، اور جو ہے کیا ہے عدم نقض مطلقاً، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ استیفاء متعلق شہادہ، اور جس کام کے بارے میں انہوں نے گواہی دی تھی وہ حاصل ہو چکا اگر جو حد ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ظاہر انہ لیس بمراد، ظاہراً یہ اطلاق مراد ہے نہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی حد جاری نہیں ہوئی وہ مکر گئے پھر بھی حد جاری کرو، نہیں نہیں، یہ اطلاق مراد، اگرچہ عبارتوں میں اس قسم کا شبہ ہے لیکن ہم اس شبہ کو مانیں گے نہیں۔ وہ فی الدروس، کتاب دروس میں مصنف صاحب نے کیا کہا؟ لا ریب ان رجوع فی ما یوجب الحد، بتحقیق شاہدوں کا رجوع کرنا فی ما، اس گواہی میں، یوجب الحد، جو حد کا سبب بن رہی تھی، قبل استیفاء الحد، قبل استیفاء کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رجوع کے ساتھ، انہوں نے رجوع کیا ہے حد کے جاری کرنے سے پہلے، یبطل الحد یا یبطل الحد، یہ رجوع باطل کر دیتا ہے حد کو، سواء کان للہ، چاہے وہ حد خدا کے لیے ہو او للانسان، یا انسان کے لیے ہو، کیوں؟ لقیام شبہۃ الدارئۃ، اس لیے کہ یہاں پر شبہ آ گیا، الدارئۃ یعنی المانعۃ، جو مانع ہے، یا الدارئۃ جو روکنے والا ہے کس سے؟ حد سے۔ وَلَمْ يَتَعَرَّض لِلْقِصَاص، لیکن کیا کریں مصنف صاحب نے قصاص کو بیان ہی نہیں کیا، یتعرض بمعنی لم یتبین، ٹھیک، وَلَهَذَا، بس اس بات کو مد نظر رکھتے ہو کہ حد کو تو انہوں نے کہا کہ روک دیں گے، قصاص کو کچھ بیان نہیں کیا ہے، فَإِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ إِمَّا لَيْسَ بِجَيِّد، یا تو پھر شہید اول بھی جیل میں تھے تو انہوں نے ایسے مطلق عبارت بیان کر دی، وہ اچھی بات نہیں ہے، اور خلاف المشہور، یا اگر وہ اطلاق کے قائل ہیں تو یہ مشہور کے خلاف ہے، مشہور قصاص کے بھی قائل نہیں ہیں۔
ولو کان بعد استفاء المذکورات ولو کان رجوع، اگر یہ رجوع ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد ہو، اس پر حد جاری ہو گئی، قتل ہو گیا، کوڑے لگ گئے، سنگسار ہو گیا، اس کے بعد یہ جو کیا رجوع کرتا ہے واتفق موتہ بالحد، اور اس پر جو حد تھی وہ موت کی نہیں تھی، کوڑوں کی تھی، لیکن وہ مر گیا، ڈرپوک تھا، کمزور تھا، یا کوڑے لگانے والے پاکستانی تھے، کیونکہ اگر اسلامی طریقے سے کوڑے مارے جاتے تو اس میں کہتے ہیں ایسے کوڑے لگائیں کہ نہ اس کی چمڑی سرخ ہو نہ سیاہ ہو، بس اس کی بے عزتی ہو، تو کوئی عزت والا آدمی تو بے عزتی میں بھی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ثم رجعوا، پھر شاہد سب کے سب، 2 تھے 4 تھے 10 تھے، انہوں نے رجوع کر دیا، واعترفوا بتعمد، اور وہ یہ بھی خبیث اعتراف کرتے ہم نے تو جان بوجھ کر اس کو پھنسایا تھا، تو اقتص منہم، تو قصاص لیا جائے گا ان تمام شاہدوں اجمع، سب کے سب سے، ان شاء ولی المقتول، اگر مقتول کا ولی چاہے۔ لیکن اگر دیکھتے ہیں شاہدوں میں ایک شرارتی تھا، کہتے اس کو قتل کرو، تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کی دیت پھر تمام شاہدوں سے وہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا لے کے اس کو دے دیں گے۔ اگر 4 شاہد تھے، آپ نے قتل ایک کو کروایا، تو جو 3 شاہد بچ گئے ان پہ دیت کا چوتھا حصہ واجب ہے، وہ دیت کا چوتھا حصہ ان 3 سے لیں گے تو کتنے فیصد ہو جائے گا؟ 75۔ وہ 75 سے مقتول، یہ جو شاہد مقتول ہے ہم اس کو دیں گے، کیونکہ اصل مقتول کے بدلے میں تو ایک بندہ قتل ہو گیا۔ رد علی کل واحد، اگر سب کو قتل کراتا ہے تو یہ ولی ہر ایک کو لوٹا کر دے گا ما، وہ مقدار رقم کی جو زاد ان جنایت ہی، اس کی جنایت سے اضافی ہے۔ 2 شاہد تھے تو یعنی قتل میں آدھا حصہ وہ ہے آدھا حصہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ کما لو باشرو، جیسے 2 بندے مل کر قتل کرتے تو بھی یہی حکم تھا کہ اگر دونوں کو قتل کرانا چاہتا تھا تو کرا سکتا تھا، لیکن آدھی آدھی دیت ان کو دیتا۔ او اقتص من بعضہم، یا ولی کو اختیار ہے کہ ان میں سے بعض سے وہ قصاص لے، وہ رد علی بعض، علیہ کی ضمیر بعض کی، اور ان بعض کو دے دے گا ما زاد ان جنایتی، جو اس بعض کی جنایت سے اضافی اس کو سر کاٹا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَرُدُّ الْبَاقُونَ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْجِنَایَةِ، اور جو باقی قتل سے بچ گئے وہ پھر اس ولی کو دیں گے جتنے حصے کے وہ جنایت کار تھے، پھر وہ ولی ان سے لے کے اسی مقتول کو دے دے گا جو شاہد مقتول ہو گیا ہے۔ وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا، لیکن اگر بولتے ہیں جان بوجھ کر ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے خطا کی تھی، قاتل فلاں تھا لیکن یہ بالکل قاتل جیسا ہی تھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے عام طور پر بھائیوں وغیرہ میں، ٹھیک، فدیت علیہم اجمع موزعہ، پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو دیت دی جائے گی، وہ دیت بھی موزعہ، ان سے لی جائے گی دیت، وہ ان پر تقسیم کریں گے، 4 ہیں تو دیت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وَلَوْ تَفَرَّقُوا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَئِ، دیکھیں کتنی باریک بینیاں بیان کرتے ہیں۔ 4 شاہدوں میں سے 2 کہتے ہیں ہم نے عمدن یہ کام کیا، 2 کہتے ہیں ہم نے خطا میں یہ کام کیا۔ وَلَكُلِّ وَاحِدٍ لَازِمُ قَوْلِهِ، پھر ہر ایک کو اپنی بات کے لازمے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ عمد والے کو قتل کرانا چاہے تو کر سکتا ہے، خطا والے سے دیت لے گا۔ فَلَلْمُعْتَرِفِ بِالْعَمْدِ، وہ بندہ جو اعتراف کرتا ہے عمد کا، القصاص ہو، اس کا قصاص کر سکتا ہے، لیکن وہ تو جزء العلت تھا، وہ جزء القاتلین تھا، فل قاتل تو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بعد رد ما یفضل من دیتہ عن جنایتہ، البتہ اس کو قصاص کب کرائے گا؟ جب ولی اس کو دے دے ما، وہ رقم جو زائد ہے اس کی جناب جنایت سے، ٹھیک ہے۔ من دیت، بیٹا من دیت ہی تو ماں کی وضاحت کر رہا ہے، کیا لوٹائے گا؟ دیت، کون سی دیت؟ جو اس کی جنایت سے اضافی ہے۔ وَلَلْمُخْطِئِ، اور جو خطا کار تھا اس پر جو کیا ہے نصیبہ من دیت، اس کو اپنے دیت کا حصہ دینا ہوگا، اس کو یہ قتل نہیں کرا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔